بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ ہوا سورۃ الفلق اور اس کا ترجمہ۔ آج کے درس میں ایک اہم نماز قضاء عمری سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ دیکھیے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی کو جب تک وہ زندہ ہے، صحت مند ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر بیمار بھی ہو گیا یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ہوش باختہ، ہوش و حواس اس کے چلے گئے ہیں، تو پھر الگ حکم ہے۔ لیکن جب تک ہوش و حواس باقی ہیں، اس وقت تک اس کے اوپر نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اشارے سے بھی ادا نہیں کر سکتا، اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا ہے، تو پھر اس کا فدیہ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر نمازیں چھوٹ جایا کرتی ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نماز قصداً جان بوجھ کر قضا نہ ہو۔ ایسے ہی مجبوری میں قضا ہو گئی تو یہ الگ بات ہے۔ تو قضاء عمری جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اس کی قضا ضروری ہے۔ جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہوں، چھوٹ گئی ہوں، ان کی قضا ضروری ہے۔ اگر زیادہ نمازیں باقی ہوں تو ان کا حساب لگا کر لکھ لیا جائے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے ان کی قضا پڑھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ توبہ سے چھوٹی ہوئی نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ توبہ سے چھوٹی ہوئی نمازیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضاء عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی ہے کہ صرف 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے ہرگز قضاء عمری ادا نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے۔ یاد رکھیں، قضا شدہ نمازوں میں سے صرف فرض نمازوں اور وتروں کو ادا کیا جائے گا، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کہ ہماری بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں، لہذا اس کو ادا کیسے کیا جائے؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قضاء عمری کے نمازوں کو ادا کرنے یعنی اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی یہ سوچے، اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت عمر کے ایک حصے تک نمازی نہیں رہتے۔ بعض لوگ تو الحمدللہ بچپن ہی سے نمازی رہتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں 25 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے تو پھر وہ نمازی بنتے ہیں۔ تو اب اس کا حساب کیسے لگائیں؟
मसलन कोई आदमी 20 साल से नमाजें शुरू किया है, यानी 20 साल की उम्र के बाद से उसकी नमाजें शुरू हुई है, वो पक्का नमाजी बना है 5 वक्ता, लेकिन अब उसको फिक्र लाहिक हो रही है कि मेरी बकिया नमाजों का क्या होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले से मैंने नमाजें अदा नहीं की, तो उसका क्या हिसाब होगा। तो उसका आसान सा जवाब यह है कि जब से आदमी बालिग हुआ है, अक्लमंद हुआ है, होशमंद हुआ है, जिसे मैच्योर्ड कहते हैं, वहां से वो हिसाब लगाए। मसलन कोई आदमी 14 साल में बालिग हुआ था, 20 साल से नमाज उसकी शुरू हुई है, तो ये बीच के जो 6 साल हैं, 14 साल से 20 साल की उम्र के बीच में जो 6 साल हैं, इन 6 सालों में ज़हन पर जोर डाल करके सोचे कि कितना नमाजों का उसका परसेंटेज निकल रहा है। रोजाना नमाज पढ़ता था या रोजाना की 5 वक्त नमाजें छोड़ दिया करता था, जुमा की नमाजें सिर्फ पढ़ता था। तो पहले ये हिसाब लगाए। अगर उसका जवाब ये निकले कि मैं तकरीबन सारी ही नमाजें चट कर गया हूं, सिर्फ ईदैन की और जुमा की नमाजों के अलावा कोई नमाज मुझे याद नहीं है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो 6 साल का हिसाब लगाकर नमाजें लौटाना शुरू करे। उसकी नीयत क्या होगी? उसकी नीयत यह है कि सबसे पहले ये नीयत करे, मैं फजर की नमाज, यानी वो फजर की नमाज जो मेरी जिंदगी में फर्ज हुई पहले, जो मेरे से रह गई थी, मैंने नहीं पढ़ी, उसकी कज़ा करता हूं। फिर इसी तरीके से दूसरे दिन मेरी दूसरी नमाज। अगर आदमी आसानी के साथ एक एक दिन एक एक नमाज की कज़ा भी करता चला जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द 6 साल में उसकी 6 साल की नमाजों की कज़ा पूरी हो जाएगी। हाँ, अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दिया, मोहल्लत दिया है, तो आप रोजाना 5-5 दिन की नमाजें या जितना भी मुमकिन हो पढ़ लिया करें, इसलिए कि नमाज छोड़ करके मरना ये बहुत बड़ा अजाब होगा, बहुत बड़ा अजाब होगा। कब्र में भी चैन की नींद नहीं, चैन की जिंदगी नहीं, और हशर में भी चैन नहीं, इसलिए कि सबसे पहले जब अल्लाह तबारक तआला के सामने पेशी होगी, नमाज का सवाल होगा। जिसकी नमाज पूरी निकल आ गई, अल्लाह तबारक तआला बकिया उसके आमाल पर सरफ नजर फरमा देते हैं। तो इस सिलसिले में इसको जो है ध्यान से सुने और जहां तक मुमकिन हो सके अपनी क़ज़ाए उमरी को पढ़ने की तरतीब बनाए। और यहां ये मसला भी अर्ज करता चलूं, आपके ऊपर नफिल नमाजें जरूरी नहीं है। आप हजरात जो नफिल नमाजें पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि आप सबसे पहले अपनी क़ज़ाशुदा नमाजों को पढ़ें, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे तो नफिल नमाज भी पढ़ें। इसलिए कि नफिल नमाज आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इसका सवाल तो अल्लाह के पास नहीं होगा। अलबत्ता खुदा न खास्ता जो नमाजें हमारी रह गई जिंदगी में, अगर वो पढ़े बगैर मर गए तो उसका सवाल अल्लाह ताला के पास होगा। इसलिए नफिलें और दूसरी नमाजें पढ़ने से बेहतर है आदमी सबसे पहले अपना कर्जा चुकता कर ले, क़ज़ाए उमरी जो है उसको अदा करने की कोशिश करे। तो उम्र भर में जब चाहे आप पढ़ सकते हैं क़ज़ाए उमरी। उसके लिए ये जो रिवाज बनाया गया, रमजान की आखिरी जुमा में जो आदमी 4 रकात नमाज पढ़ेगा, तो फिर उसकी सारी उम्र की नमाजें जितनी भी क़ज़ा हो गई है माफ हो जाएंगी, ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। लिहाजा इस धोखे में ना आए। तो अब क़ज़ाए उमरी की नमाज के बाद एतकाफ के बकिया मसाइल आपके सामने सुनाए जाते हैं। अगर किसी एतकाफ में बैठे हुए आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो गुस्ल करने के लिए एतकाफ वाले को बाहर निकलना जायज है। मोतकिफ को दिन या रात में गुस्ल की हाजत हो गई तो एतकाफ पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर मस्जिद का कोई गुस्ल खाना मौजूद है तो उसमें गुस्ल करना चाहिए, लेकिन अगर मस्जिद का गुस्ल खाना नहीं है या इसमें गुस्ल करना किसी वजह से मुमकिन नहीं, मसलन मस्जिद पानी के गिरने का खतरा है मस्जिद में, तो लिहाजा इस सूरत में बाहर जाना जायज है। और यूं जाए, फौरन जाए और गुस्ल करके वापस लौट करके आ जाए। इसी तरीके से बहुत सारी मजबूरियां होती हैं कि मोतकिफ मस्जिद में बैठकर मस्जिद में रहते हुए गुस्ल नहीं कर सकता, हद से ज्यादा सर्दी है, गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, अगर ठंडा पानी नहाएगा तो इसकी तबीयत पर असर पड़ेगा। तो इन
مجبوری حالات میں جو ہے بوقت ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کے مطابق نزدیک میں جو آپ کو حمام خانہ غسل خانہ مل رہا ہے وہاں جا کر غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والا محض صفائی یا گرمی بہت زیادہ تھی ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے بعد غسل کے لیے ٹہرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر دوران اعتکاف ٹھنڈک یا صفائی کے لیے نہانا ہو تو یہ ہو سکتا ہے جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال لے، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت پر بدن میں پانی ڈال کر آ جائے۔ غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ وضو کی ضرورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ چند مسائل یہ ہیں، اگر مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ معتکف کو مسجد میں رہے اور وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اگر ایسی جگہ موجود نہیں ہے تب وضو کے لیے کسی قریبی جگہ جانا جائز ہے۔ نماز فرض، سنت، نفل، سجدہ تلاوت، قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کی غرض سے باہر جا سکتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے۔ البتہ صرف تسبیح، ذکر، درود شریف وغیرہ پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں کیونکہ ان چیزوں کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ معتکف کو پہلے سے وضو ہے، تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ اسی طریقے سے اس پر تمام چیزیں آپ حضرات فٹ کرتے چلے جائیں، جو بہت ہی ضروری چیزیں ہوں مسئلہ پوچھ کر آپ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مؤذن ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، البتہ اذان کے بعد باہر نہ ٹہرے۔ اذان دینے کے بعد باہر ٹہرا رہا ایسے ہی بیکار میں کسی سے فالتو گفتگو کی تو پھر اعتکاف پر فرق پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے غسل خانہ ہو، غسل کی حاجت ہونے کے بعد غسل کرنے کے لیے جا رہے ہوں یا قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہوں تو فوراً جائیں، اپنا کام کر کے فوراً نیچے سر جھکا کر واپس آ جائیں، کسی سے کلام نہ کریں ورنہ اعتکاف پر اثر پڑ جائے گا۔ موبائل پر ایمرجنسی میں ضروری بات کر سکتے ہیں، بے فائدہ فضول گفتگو کرنا مکروہ ہے کیونکہ معتکف منقطع الی اللہ ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ میں مشغول رکھے۔ ویسے بھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں فضول گفتگو اس کے تقدس کے منافی ہے۔ اسی طرح اخبارات، انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پرہیز کرنا لازمی ہے۔ اور جتنی دیر تک مسجد میں رہیں، عبادت میں لگے رہیں، سیکھنے سکھانے میں لگے رہیں۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا جو خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اعتکاف کورس حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی جو ہے مشہور و معروف کتاب ہے، مقبول عام کتاب ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اعتکاف کے ایام کے دوران اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ علم بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد